امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، اپنے عشق کا یوں اظہار فرماتے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اس کے بعد فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے برادروں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگوں نے بھی یوٹیوب کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے آپ نے اکثر و بیشتر ایک ویڈیو گردش کرتا ہوا دیکھا ہوگا، بہت سے ویڈیو جو مدینہ المنورہ میں ایک کٹر وادی وہابی ہمیشہ حاجیوں کو روکتا ہے اور ان پر اعتراض کرتے رہتا ہے کہ آپ نے یہ ٹوپی کیوں پہنی، آپ نے یہ لباس کیوں پہنا، آپ نے یہ کلر کا لباس کیوں پہنا، آپ نے خیر جہاں تک کم پڑھے لکھوں کا سوال ہے یا وہ رسم ادا کرتے ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہاں تک کی تو بات ٹھیک ہے، لیکن میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ کٹر وادی وہابی اگر کوئی اہل سنت و جماعت کے فرد نے اگر تعویذ بھی پہنا ہے تو اس تعویذ کو بھی وہ ناجائز و حرام و شرک نہ جانے کیا کیا کہہ کر اتروا دیتا ہے، جبکہ ہند و پاک کے مسلک دیوبند سے تعلق رکھنے والے تعویذ کے مخالفت نہیں کرتے، بلکہ مکتبہ دیوبند کے علماء، مولانا، ائمہ خود عوام کا علاج کر رہے ہیں، عوام کو تعویذ لکھ کے دے رہے ہیں، یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، یہ سب آپ لوگ کو معلوم ہے۔ اور ان جاہلانہ طریقے سے لوگوں کو روکنا اور پھر اس کا ویڈیو بنا کر وائرل کرنا، لیکن جب اسی کٹر وادی وہابی کا جو لال رومال رکھتا ہے، اکثر بیشتر آپ جانتے ہی ہیں، وہ آپ ویڈیو میں دیکھ بھی لوگے، میں آپ کو آگے ویڈیو بتاؤں گا، جب کسی علماء اہل سنت سے اس کا واسطہ پڑتا ہے، ایک مرتبہ سلسلہ اشرفیہ کے پیر طریقت اور عالم نوجوان حضرت علامہ و مولانا شبلی اشرف صاحب سے جب اس کا واسطہ مدینہ المنورہ میں پڑا، اور جب اس نے حضرت علامہ شبلی میاں حضرت شبلی میاں کے ساتھ جو دوسرے حضرات جو عالم دین تھے، جو پڑوسی ملک سے ان کا تعلق ہے، وہ بھی ساتھ میں تھے، تو ان سے سوالات کیے، تو اس کا جوابات دینے کے لیے حضرت علامہ شبلی میاں اور وہ جو دوسرے عالم جو تھے جو پڑوسی ملک سے کے رہنے والے، تو انہوں نے سیدھی بات کہی کہ ہم بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر باقاعدہ علمی گفتگو کرتے ہیں، آپ کے جو سوالات ہیں اس کا ہم جواب دیتے ہیں، اس کا ویڈیو بنے گا اور وہ ویڈیو وائرل ہوگا۔ تو وہ مردود، وہ وہابی اس بات کے لیے راضی نہیں ہوا۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، جب تو اتنا ہی حق پرست ہے، جب تو اتنا ہی تبلیغ کرنے والا ہے، تو علماء اہل سنت کے سوالات کے جواب کیوں نہیں دیتا، کیوں نہیں بیٹھتا؟ ایک دوسری بات، ہمارے ہندوستان کے حیدرآباد کے ایک عالم دین وہاں گئے، اس نے بھی ان کو جب کچھ سوالات کیے تو سوالات پہ سوالات کیے جا رہا ہے، انڈ سنڈ بکے جا رہا ہے، لیکن جب ہمارے شہر میں اہل سنت کے جید عالم نے للکارتے ہوئے اس وہابی سے کہا کہ میں تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے راضی ہوں، تو وہ جواب لینے کے لیے راضی نہیں، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ یہ ہمارے ہر سوال کا جواب دے سکتے ہیں، تو یہ صرف
لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. اور میں اس ویڈیو کے مادھیم سے، اس ویڈیو کے ذریعے سے میں اس وہابی کو کہوں گا کہ اگر تو اپنی وہابیت پر اتنا ہی نازا ہے تو علماء ہند، علماء ہندوستان کو تو دعوت دے کہ آئیں اور عقائد پر گفتگو کر لیں. تو دعوت دے، پھر دیکھ کہ علماء اہل سنت تیرے سعودی عرب کی حکومت میں کس طرح عقائد اہل سنت کا اظہار کرتے ہیں. اور ہمارے اہل سنت کے علماء نے، جیسے حضور مجاہد ملت حضرت علامہ حبیب الرحمان صاحب اڑیسہ والے، انہوں نے جب انہیں گرفتار کیا اور جب انہوں نے سوالات کے جواب دیے تو تیرے سعودی عرب کے علماء خاموش ہو گئے. تو تم میں اتنی ہمت نہیں ہے، تمہارے پاس اتنے علم نہیں ہے کہ تم علماء اہل سنت، علماء ہند اہل سنت کے سوالات کا جواب دے سکیں. اب یہ وہابی کھڑا ہو کر اعلان کر رہا ہے کہ مدینہ المنورہ میں جو آنے والے شخص ہے وہ نماز کی نیت سے مدینہ المنورہ میں آئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی زیارت سے نہ آئے. اللہ اکبر. میرے دوست، میرے عزیزوں، مجھے بتاؤ کون سا ایسا امتی ہوگا جس کے سینے میں یہ تڑپ نہ ہو کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کرے. میرے دوستو، یہ کٹر وہابی جیسی اس میں وہابیت اور جو ناپاکی، جو عقائد اس کے اندر بھرے پڑے، شاید ہندوستان کے دیوبندیوں میں بھی اتنی بدگمانی اور اس طرح کا عقیدہ شاید ہندوستان کے مکتبہ دیوبند کے ماننے والوں میں بھی وہ گستاخی نہیں ہے جو اس مردود میں ہے. تو میرے دوستو، اس کا ویڈیو بھی میں آپ کو میرے ویڈیو کے ساتھ لگا دوں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ وہابیوں کے عقائد کیا ہے اور یہ لوگوں کو کس طرح گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں. اور جو بھی شخص، چاہے ہند میں ہو، چاہے ہندوستان میں ہو، چاہے بھارت میں کوئی بھی شخص، اگر وہ اس کی بات کا اعتراف کرتا ہے تو سمجھ لو وہ وہابی ہے، وہ گستاخی ہے. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہمارے علماء اہل سنت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور اولیاء کرام کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت پر پابند ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، غوث بغداد سیدنا احمد کبیر رفاعی، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضور سلطان الغریب نواز، داتا گنج بخش لاہوری، صابر پاک سلطان مخدوم اشرف سمنانی اور ہمارے بزرگوں کے صدقے طفیل، اللہ ہمیں اہل سنت و جماعت پر قائم رکھے. اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں. مدینہ منورہ آنے والے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ جب آپ مدینہ تشریف لائیں تو آپ کی مدینہ آنے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنا ہو. یہ چیزیں خرچی نہ کریں کہ میں مدینہ اس لیے جا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کروں گا، بلکہ آپ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنے کے لیے نصیحت. آج ایک قبرستان میں کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد نبوی کے صحن میں کھڑا ہو کر لاؤڈ اسپیکر میں کہہ رہا ہے کہ مدینہ آنے والے حضرات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں نماز کی نیت سے آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کی نیت سے ہرگز نہ آئیں. حالانکہ یہ شخص خود اپنے والدین کی قبر پر زیارت کی نیت سے جاتا ہے. مجھے صرف اتنا بتائیں کہ دنیا میں ایسا کون مسلمان ہوگا کہ جس کے دل میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تڑپ نہ ہو. اب یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے یا نہیں، یہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے خود فیصلہ کیجیے.